السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 3 چیزوں میں عجلت بہتر ہے۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت آ جائے، وقت مستحب کے بعد تاخیر مناسب نہیں۔ نمبر 2، دفن میت، انتقال کے بعد جتنی بھی جلدی ہو سکے میت کو دفن کر دینا چاہیے۔ اور نمبر 3، گناہ کے بعد توبہ، یہ کام بھی نہایت عجلت کے ساتھ کرنے کا ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے موت آ جائے۔ یہ باتیں سب احادیث کی ہیں، کتاب روضۃ الصالحین ہے، لیکن کیونکہ حدیث کی طرف منقول نہیں کی گئی ہیں، لیکن یہ ہے حدیث کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یہ سب باتیں، اور انہی سے مفہوم ہے، حدیث سے ہی مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً جلدی کرنا چاہیے۔ جب نماز جیسے ہی مستحب وقت ہوتا ہے، ایک تو نماز قضا نہ ہو، اس کا اہتمام ہو۔ دوسری بات یہ کہ نماز کو اول وقت پڑھے، یعنی جو اس کا بہترین وقت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس وقت میں جو ہے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں ان باتوں کا اہتمام نہیں کرتے جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے، جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، جماعت کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو جماعت کی نماز کے اہتمام کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک۔ یعنی بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا، لیکن بعض ائمہ جماعت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو امامت کے لیے بڑھا دوں آگے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو صحیح اور صحت مند ہونے کے باوجود مسجد میں نماز آ کے جماعت سے نہیں پڑھ۔ بتائیے کتنی سخت وعید ہے، یہ معمولی وعید نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شفقت ہے، نرمی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن باوجود آپ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان گھروں میں آگ لگا دوں کہ جو صحیح اور صحت مند ہونے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر وہیں نماز پڑھتے ہیں اور جماعت چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے۔ اب بتائیے ہے کوئی ٹھکانہ ہمارا؟ ہم نماز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نماز ہمارے لیے بہت معمولی سی چیز ہے، حالانکہ نماز اسلام کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے، مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے اسلام کے اندر جو ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر، ہر عاقل بالغ پر ضروری ہے، ہر امیر پر، ہر غریب پر، مریض پہ بھی۔ اگر وہ مریض کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھنے کے قابل نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لے، یہاں تک بھی تو جو عبادت یہاں تک بھی لازم ہے، جب تک انسان کی عقل ہے جب تک نماز ضروری ہے۔ تو ہم نے تو اس کو بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں رکھا نماز کو۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوان طبقہ بھی اور ویسے بھی جو اپنے کام میں مشغول ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں کچھ نماز کو۔ نماز کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے چڑیا اڑا دی ہو۔ ارے یہ دین ہے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر اختیار کر لیا۔
بتائیے، ہم اپنا نام رکھے ہوئے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن اور فلاں فلاں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے اسلام کی فہرست سے کب کے نکل چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ کتنی سخت وعید ہے یہ کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہاں نماز کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب کھانا تو ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے، وٹامن جائیں گے تو آدمی جیے گا، سانس چلے گی، دل کی دھڑکن چلے گی، ہمارا کاروبار چلے گا، ہم زندہ رہیں گے، ہمارے بچے زندہ رہیں گے۔ لیکن نماز اتنی اہم کوئی ہے؟ ٹھیک ہے کبھی موڈ ہوگا تو پڑھ لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آخر ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی چلے جائیں جمعے کو پڑھنے کبھی کبھار، ہم بھی پڑھ لیں عید کی نماز، بقرعید کی نماز۔ کیا اتنے سے بھی مسلمان نہیں ہیں؟ ہم تو ہیں بہت پکے سچے مسلمان ہیں، جمعہ بقرعید تو چھوڑتے ہی نہیں ہم، اور عیدین بھی نہیں چھوڑتے ہم۔ بتاؤ ہم سے پکا مسلمان کون ہے؟ ارے اللہ کے بندے پانچوں ٹائم نماز پڑھ لیں، کسی بھی حال میں نماز جو ہے، یعنی نماز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی حالت میں بھی، اور ہم لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو بہت، اور اسی وجہ سے خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پلر، ستون مطلب پلر۔ جب پلر ہی نہیں رہے گا تو چھت کہاں سے رہے گی؟ جب نماز ہی نہیں رہے گی تو دین کس بات کا ہے؟ یعنی دین رخصت ہو جائے گا، جو نماز چھوڑے گا اس کے گھر سے دین رخصت۔ دینداری کی سب سے بڑی علامت اور بنیادی وجہ نماز ہے۔ نماز جس کی اچھی اس کا دین اچھا، جس کی نماز خراب یا نماز جو چھوڑنے والا وہ بددین آدمی ہے، چاہے جتنا بڑھیا ہو، چاہے جتنی اچھی زبان بولنے والا ہو، چاہے جتنا اچھے اخلاق والا ہو، لیکن نماز کے بغیر مسلمان کو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نماز بھی ہو اور جماعت کے ساتھ ہو، نماز بھی ہو اور جماعت کے ساتھ ہو، یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں بالکل صحت بخش زندگی ہونے کے باوجود ان کے گھروں کو آگ لگا دوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، اور یہی سخت بات فرما رہے ہیں، آگ لگا دوں ان کے گھروں کو میں، جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز چھوڑتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ نہیں؟ کیوں چھوڑیں ہم اپنے؟ جب ہم معذور ہو جائیں گے، جب تمنا کریں گے کہ صاحب کاش ایسا ہوتا کہ میں مسجد تک چلے جاتا۔ ان سے پوچھئے جو معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے دل میں کتنی کسک پیدا ہوتی ہوگی، کتنے وہ لوگ روتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی مسجد کو چلے جاتے، کاش ہم بھی جو ہے نماز پڑھ لیتے۔ اب کاش کہہ رہے ہو جب اللہ نے جوانی دی، جب اللہ نے طاقت دی، جب اللہ نے صلاحیت دی، اس وقت آپ اپنے گل چھرے میں تھے، اس وقت نماز کو ایک طرف ڈالے ہوئے تھے۔ تو اصل طاقت کے حالت میں، صلاحیت کی حالت میں اللہ کو یاد کرو گے تو جب مجبوری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں یاد کرے گا۔ اصل یاد کرنا تو وہی ہوتا ہے، اچھے حالات میں اپنے کو یاد کرنا۔ تو جب برے حالات آتے ہیں تو اپنا سب سے پہلے یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، طاقت کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، ہر طریقے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے۔ تو اس صلاحیت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو جب وقت آ جائے تو سب سے بہترین وقت، پہلے اول وقت میں نماز کو پہلی فرصت میں ادا کر لو، اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دفن میت، جب انتقال ہو جائے کسی کا تو اب اس کا کام نہیں ہے آپ کے درمیان میں، اب وہ آپ کی چیز نہیں رہا، اب وہ قبر کا وہ ہے، خوراک ہے قبر کی۔
اب کیوں رکھا ہے اسے؟ لوگ انتقال آج ہوتا ہے 2 دن بعد دفن کرتے ہیں فالتو میں، کہ ابھی وہ آ رہا ہے، ابھی یہ آ رہا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے۔ ارے بھائی جسے جانا تھا وہ تو چلا گیا، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بھی تو دیکھیے کہ میت گھر میں ہوتی ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، عورتیں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، دوسرے گھر کی عورتیں بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، گھر والے بھوکے ہوتے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے کھا کے پہنچ رہے نہیں بھائی ہمیں دکھاؤ شکل، ہمیں دکھاؤ۔ ارے اللہ کے بندے کہاں کی یہ انسانیت ہے؟ وہ جانے والا چلا گیا، آپ کے شکل دیکھ کے یا آپ کی نظر ملا کے وہ زندہ نہیں ہوگا۔ رحم کرو اس کے گھر والوں پر جو 15 گھنٹے سے جاگ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اس کے پاس، رحم کرو۔ نہیں ابھی ہم آ رہے ہیں، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ارے وہ 1 رہ گیا، ابھی 2 رہ گئے، ابھی یہ رہ گیا، ابھی وہ رہ گیا۔ ارے اللہ کے بندے تماشا ہے کیا؟ کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی منہ دکھائی ہو رہی ہے کسی دولہے کی؟ یہ تو جانے والا جا چکا، اس کی کیا اس کو دیکھ کے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا کیا؟ یا وہ زندہ ہو جائے گا یا اس سے باتیں کرے گا؟ وہ جانے والا جا چکا، اس کو آپ اس کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی فرصت میں سے اس کی جگہ پہنچاؤ، اور اس کے لیے جو کچھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھو، جو کچھ دے سکتے ہو صدقہ وہ دو۔ وہ تو کیے نہیں جاتا ہم سے، بس اس کی شکل دیکھنے کی ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے کہ نہیں صاحب اس کا شکل دیکھنا، وہ بڑا چمکتا ہوا تھا، بڑا دمکتا ہوا تھا، یا پھر جو ہے اس سے دشمنی تھی، وہ اس سے بڑا کالا ہو رہا تھا، وہ تو بڑا پیلا ہو رہا تھا، اس نے بڑے گناہ کر رکھے تھے، ایسا تھا اور وہ ویسا تھا، 10 کو بھی تو بتانا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہی نتیجے نکالنے اس کی شکل دیکھ کے۔ کالے پیلے سے کچھ نہیں ہوگا اس کا، چاہے کالا ہو چہرہ چاہے پیلا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، مردے کو دیکھ کے لوگ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ صاحب اس کا چہرہ تو ایسا چمک رہا تھا جیسے نور، اب وہاں چاہے اس پہ فرشتے برسا رہے ہو ڈنڈے۔ یہ تو فطری بات ہے، یہ اس کی بات ہے کہ کوئی چمکتا ہے کوئی کالا رہتا ہے، نہ اس کا چہرہ تو ایسا ہو رہا تھا جیسے کالا، اس کا مطلب وہ برا تھا۔ ارے اس کے نتیجے پہ کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ غلط فہمی نکالو اپنے ذہن سے کہ وہ چمک رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، وہ کالا ہے تو وہ جو دوزخ میں جائے گا، سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ یہ بیوقوفی والی باتیں عورتوں پہ تو اچھی لگتی ہے، مردوں میں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ان میں کم عقل ہوتے ہیں وہ۔ یہ وہ چہرہ چمکنے سے جو ہے آپ نے اسے جنت میں پہنچا دیا، اور کالا ہونے سے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اصل تو اس کے اعمال ہیں، جو اصل جنت میں اور جہنم میں وہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا اس کو۔ ابو لہب جو ہے اسی لیے بولا جاتا تھا کیونکہ اس کا چہرہ چمکتا تھا، تو انتقال جب ہوا تو وہ بھی چمک رہا تھا، لیکن سب سے بدترین آدمی ہے وہ، مبغوض ترین اللہ کے نزدیک۔ تو چہرے کے چمکنے سے اور کسی کے چہرے کے کالے ہونے سے نتیجہ مت نکالیے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ میت کے دفن کرنے میں جلدی کیجیے، اور اس میں بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ گناہ کے بعد توبہ بھی جلد سے جلد کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پہلے بھی ہوتی ہوں گی موتیں ایسے کیوں، لیکن ویڈیو نہیں آتی، اب تو ویڈیو بہت دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ، آپ ایسی ویڈیو لاکھوں دیکھ لیجئے، ہزاروں دیکھ لیجئے کہ انسان بیٹھا بیٹھا ایک دم سے ختم، بالکل بیٹھا بیٹھا ایک دم سے ختم، اسٹروک پڑا اس کو اور ختم، باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے اور ایک دم سے ختم۔ تو انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، پانی کا بلبلہ ہے، یہ کسی وقت بھی کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ہنستے ہوئے ختم ہو سکتا ہے، روتے ہوئے ختم ہو سکتا ہے۔ پتہ لگا جس کو دل کا دورہ پڑا اس کا تو علاج ہو گیا، جو بالکل دل کا اعتبار سے ابھی چیک اپ کروا کے آیا اور پتہ چلا کہ صاحب اس کا ہارٹ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، ابھی چیک اپ کروا کے آیا اور ابھی اس کے بستر پہ لیٹا ہے، وہ اس کے جنازے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایسے بہت مثالیں ہیں۔ تو انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، انسان فوراً توبہ کرے، بھروسے میں نہ رہے کہ صاحب کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، جیسے ہی گناہ ہو فوراً اللہ میری توبہ، فوراً توبہ کرے انسان، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
کب جو ہے اس کو رخصتی کا پروانہ مل جائے۔ اپنی صحت پہ بھی انسان کو ناز نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب میری بڑی اچھی صحت ہے، میرا دل تو ایسا کام کر رہا، بھی میں نے چیک اپ کروایا، کچھ نہیں ہے، دل ول سب بیکار۔ اللہ کا حکم ہے، جس وقت اللہ کا حکم آ جائے گا فوراً وہیں ختم ہو جائے گا انسان۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اتنی سی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اتنی سی بھی تاخیر۔ کاش تم جانتے، لو کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش تم جانتے اس بات کو۔ تو بہرحال یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو بڑی اہم نصیحت ہے، جو آنکھیں کھولنے والی ہے۔ پہلی نصیحت اس میں سے یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب میت ہو تو اس کو دفنانے کی فوراً فکر کریں، اس کو ٹالنے کی فکر نہ کریں، دوسروں کا خیال کریں۔ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں 15 گھنٹے 20 گھنٹے سے، اس کے گھر والے بھوکے پیاسے، آپ اپنے چکر میں، اپنے اس کے چہرے کے دیکھنے کے چکر میں، اس کے نور کو دیکھنے کے چکر میں مت رہیں۔ اس کا انجام نور کے حساب سے نہیں ہوگا، کالے ہونے کے حساب سے اس کا انجام نہیں ہوگا۔ آپ اپنے چکر میں دیکھنے کے مت رہیں، اس کو تکلیف میں مت رکھیں اس کے گھر والوں کو۔ فوراً جو ہے اس کو دفن کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے مکان تک پہنچائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی فکر کریں۔ یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں، اپنی زندگی میں ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے ان باتوں سے نصیحت حاصل کر کے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے اور فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔